ایک مرتبہ سردارین قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں نہیں بند کرتے، یعنی کہ دعوت اسلام کو آگے بڑھانے سے آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ عزت، وجاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں تو نہیں ہے؟ مطلب کہ آپ کہیں عزت، سردار و دولت کے خواہاں تو نہیں، یعنی کہ حرم کے آپ سردار تو نہیں بننا چاہتے ہیں؟ چنانچہ سبھوں نے، یعنی کہ سب لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح سے ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہاں میں ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ آپ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کے ہر ایک خواہش اور ہر ایک تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال خوف جل جلالہ، یعنی کہ اللہ رب العزت کے خوف سے لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ اور عتبہ نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے بھٹکا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بت پرستی سے بھٹک رہا ہوں۔ لہٰذا عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رہنمائی ہو چکا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اسلام کے لیے ایک نیا انقلاب اور رہنما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان، خطیب اور انتہائی فیض و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سردارین قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ تو جادو ہے، نہ کہانت ہے، یعنی کہ نہ کوئی من گھڑت کہانی ہے، نہ شاعری ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں کی ہی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور اذیت رسانیوں میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا، یعنی کہ وہ لوگ عتبہ کی بات کو نہیں مانے اور وہ لوگ اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگے، ظلم اٹھانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی طرح سے بھی دعوت اسلام کی راہ سے بھٹک جائیں، اسلام کو آگے نہ بڑھائیں، اسلام کی تبلیغ کو کرنا بند کر دیں۔ اب اس لیے وہ لوگ قریش کافر لوگ مسلمانوں پر اور زیادہ سختی کرنے لگے، ظلم اٹھانے لگے وہ لوگ۔